الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فبنفسه ومن عمي فعليها. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن للمؤمن وجنة للكافر، اور كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. محترم حضرات، آج کے اس پرفتن دور اور ناسازگار حالات میں عالم اسلام کے مسلمانوں کی حالت نہایت ہی افسوسناک اور ناگفتابی ہوتی چلی جا رہی ہے. مسلم عوام و خواص خواب غفلت میں سو رہے ہیں، قول خدا و فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فراموش کر رہے ہیں. مسلمانوں کی اکثر تعداد اسلامی تعلیمات سے نابلد اور ناآشنا ہے. ہماری زبانوں پر مقدس دعویٰ شب و روز گردش کرتا ہے کہ ہم سچے پکے مسلمان ہیں، اللہ و رسول کے ماننے والے ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طور و طریقے پر چلنے والے ہیں. لیکن آج تک ہمارے زبانی دعوے کبھی عملی جامہ پہن نہ سکے. ہمارے دعوے عمل سے کھوکھلے ہیں. زر اندوزی اور حصول مال ہمارا نصب العین اور مقصد حیات بن چکا ہے. ہماری کوشش اور توجہات تخیلات کا محور و مرکز دنیا کے ساز و سامان بن چکے ہیں. عیش کوشش آرام طلبی کے خوگر بن چکے ہیں اور آخری عافیت کا اس دار فانی کو سمجھ چکے ہیں. آج ہم نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، آخرت کی فکر قطعی نہیں رہ گئی. موت کو ہم فراموش کر چکے ہیں، حالانکہ رب رحمان نے بڑے ہی پیار بھرے انداز میں دنیا کی بے نیازی کو ظاہر کرتے ہوئے فرمایا ہے: قل متاع الدنیا قلیل، دنیا کے فائدے تھوڑے. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الدنیا سجن للمؤمن وجنت للکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. معلوم یہ ہوا کہ یہ چند روزہ زندگی آخرت کی کھیتی ہے، لہذا ہمیں آخرت کے ذخیرہ و زر اندوزی کی فکر کرنا چاہیے. دائمی زندگی آخرت کو تصور کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا کی بہاریں منٹوں اور سیکنڈوں میں ختم ہو جاتی ہیں، خزاں رسیدہ ہو جاتی ہیں، لیکن گلشن آخرت ہمیشہ سرسبز و شاداب رہتا ہے. نادان انسان نے موت کو زندگی کی آخری شام سمجھ لیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. بقول علامہ اقبال: موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح و دوام زندگی. آج ہم سے اپنے اسلاف کی اتباع کا متاع عزیز چھن چکا ہے. جب تک ہمارے ہاتھوں میں اسلاف کا دامن رہا، ہم نے بڑی بڑی جابر و قاہر سلطنتوں کو تاراج کیا. ہمارے سلطنت و جبروت کا پرچم اقبال اوج ثریا پر لہراتا رہا. ہمارے روح و جلال سے زمانہ کانپتا تھا اور وسیع عریض سلطنتوں کا فرما روا ہمارے تصور سے لرزہ بر اندام ہو جاتے تھے. لیکن جب سے ہم نے اپنے اسلاف کے کردار سے جدائی اختیار کی اور اپنے اسلاف کی فرما برداری سے اپنے آپ کو آزاد کر لیا، تو ہم ذلت و خواری، رسوائی و نامرادی اور احقار مذلت میں جا گرے. گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. جب تک ہم میں اسلاف کی روح موجود تھی، حکومت سلطنتیں کیا، آسمان کے ماہ و انجم، شمس و قمر، شجر و حجر ہمارے تابع اور فرما بردار تھے. علامہ اقبال کا حساس شعور چیخ کر کہتا ہے: نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، ترس گئے ہیں کسی مرد راہباں کے لیے. آج ملت اسلامیہ اور شریعت محمدیہ کے محافظ جمود و تعطل اور غفلت کے شکار ہو چکے ہیں، اپاہج و مفلوج بن چکے ہیں، دست و پا سمیٹے ہوئے ہیں.
اور مایوسیوں کی گلیظ چادریں اوڑھ رکھی ہیں۔ حالانکہ قرآن عظیم نے مایوسیوں کی گھٹاٹوٹ، اندھیری اور گہری تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی ملت کے لیے ہمیشہ شمع جلائے رکھا ہے، جس سے مایوسیوں کی تہبت تاریکیاں چھٹتی رہیں۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ تم ہی سربلندر ہوگے بشرطے کہ تم مومن کامل رہے۔ اگر ایمان کی پونجی ہمارے سینوں میں موجود رہی تو دنیا کی سربلندی اور حکومت و حاکمیت ہمارا حصہ ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر غالب اکثریت اہل ایمان کی ہو جائے تو غلامی کے طوق و سلاسل ہماری حریت پسند گردنوں سے نکل سکتے ہیں، اور ایک بار پھر اپنے اسلاف کے 900 سالہ دور اقتدار کے وارث اور جانشین بن کر، ہند کے تاجدار بن کر دین و اسلام کی خدمت کر سکتے ہیں۔ آج بابر و ہمایوں اور اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی روح ہم سے کچھ کہہ رہی ہے۔ مغلوں کی امین سرزمین دہلی ہم سے فریاد کر، ہم سے پر امید ہو کر فریاد کر رہی ہے۔ لال قلعہ کا لٹا ہوا جاہ و جلال ہم سے مطالبہ کر رہا ہے۔ گرے ہوئے کھنڈرات کی نگاہیں ہم پر لگی ہوئی ہیں۔ تاج محل آگرہ کا جمال و جلال، اس کا نقش و نگار، اس کا ستون آج اپنے تاجدار کو ہمیں تلاش کر رہا ہے۔ دیوان خاص و دیوان عام کی دیواروں سے اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی پرسوز آواز تلاوت کی نورانی شعائیں ہندوازم کے ماحول میں اپنے عالمگیر کی تلاش میں سرگرداں نظر آ رہی ہے۔ ہم خواب غفلت سے بیدار ہو کر ان عمارات کی شان کو بلند کریں، ہم اس دور کے شاہجہاں و بابر بنے۔ ہمارے اسلاف نے دیوار کعبہ سے دیوار چین تک اور مصر سے ہند صحرا افریقہ تک اسلام کے پیغام امن کو لہرایا تھا۔ ہم ہی نے دشت و بیاباں، کوہ و صحرا، دریا و سمندر کے سینوں کو انوار اسلام سے پرنور بنایا تھا۔ آج ہم دنیا کی ظاہری و عارضی چمک چمک سے دھوکہ کھا گئے، حالانکہ رب رحمان کا فرمان ہر صبح و شام مسلم آبادی پر نشر کیا جاتا ہے کہ اے میرے بندو، اگر تم دولت کے خواستگار ہو تو میری بارگاہ عالی جاہ میں آؤ، تمہیں تمہاری امید و توقعات سے زیادہ ملے گا۔ میں غنی ہوں، میں بے نیاز ہوں۔ اگر تم جاہ و اقتدار کے خواہاں ہو تو میں مالک ارض و سما ہوں، خالق کون و مکان ہوں۔ میری بارگاہ عالیہ میں تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو کچھ تم چاہو گے۔ اگر تم حسن و جمال کے شیدا ہو تو آؤ میرے جمال جہاں آرا کے جلووں کو دیکھو۔ میں اللہ ہوں، اگر ماضی میں تم سے کچھ لفظشیں اور خطائیں ہوتی رہیں تو تم مجھ سے معافی کے طلبگار بنو۔ میں تمہیں دامن عفو و کرم میں جگہ دے کر جنت اور اس کی لافانی بہاریں عطا کروں گا، جہاں پر قصور اور میوے سے معمور درخت، غلمان بہشت اور حوران جنت ہیں، انواع و اقسام کے باغات ہیں، دودھ اور شہد کی نہریں ہیں، شراب طہور کا انتظام ہے۔ مزید برآں اس اجمال کی تفسیر ما تشتہی انفسکم سے ہوگی۔ کسی نے اس کی ترجمانی اس انداز میں کی ہے: چمن کے مالی بنا لیں گر موافق شعار اب بھی، چمن کے مالی بنا لیں گر موافق شعار اب بھی، چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر روٹھی بہار اب بھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے التفات و کرم، وجود و سخا کو دیکھو، کفر کی چوکھٹ پر ناصیہ فرسائی سے باز آ جاؤ۔ ندامت و شرمندگی کے آنسو رب السماوات والارض کی بارگاہ میں ہیرے جواہرات سے زیادہ قیمت رکھتے ہیں۔ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔